جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے۔ نیچے زمین پہ دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے جو کچھ دیر پہلے ہی نسرین بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے رشیدہ چاچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جہاں سے بچیوں کا خون نکل رہا تھا وہ سر دیکھ کے رشیدہ چاچی کو اس بات سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگا، کیونکہ وہی نسرین کو اس گھر میں لائی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف بالکل بھی موجود نہیں؟ تم خود بھی ایک ہو تو کیسے کر سکتی ہو بن ماں کی بچیوں پہ ایسا ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی تھی یہ سوچ کے کہ تم ان بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔ کیا تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا؟ تم سے اس سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رشیدہ چاچی غصے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہوگا۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی ہے جو ان کو ہلکا سا مار لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی تو میں نے کچھ نہیں کہوں گی، تو کون سا قیامت آ گئی ہے؟ اگر یہ اپنی سگی ماں کو بھی تنگ کرتی کیا وہ انہیں نہ ڈانٹتی؟ ہلکا سا؟ یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا ڈانٹا ہے؟ اللہ ہی اس کا حساب تم سے لے گا۔ اقرا، رمشا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چاچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ شام کو ظفر کے آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ کی بیٹیوں پہ؟ جو ذرا سا ڈانٹنے پہ آپ کی چاچی نے مجھے میرے گھر میں ہی اتنا بے عزت کیا اور دونوں کو لے کر یہاں سے چلی گئیں۔ دونوں بچیوں کے سامنے مجھے اتنا بے عزت کیا، وہ کیا سوچیں گی اپنی ماں کے بارے میں؟ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں بھی دونوں کو واپس لے کے آتا ہوں، کرتا ہوں چاچی سے بات۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چاچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چاچی کے گھر اقرا اور اس کے دو چاچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچیوں کی حالت دیکھ کے کافی غمگین ہو گئے تھے۔ رشیدہ چاچی نے اقرا اور رمشا کے زخم صاف کیے، اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں کو پہنا کر ان کے سر کو اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے سے ظفر اندر آتا دکھائی دیا۔ رشیدہ چاچی سے سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے اقرا اور رمشا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چاچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رشیدہ چاچی، ظفر کے دونوں بھائی اور بیٹیاں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ اندر داخل ہوئے، ظفر غصے سے نسرین کی طرف بڑھا۔ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم! میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے اب خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ اس سے پہلے کہ ظفر نسرین پہ ہاتھ اٹھاتا، رشیدہ اور ظفر کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کے اسے روکا۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا، وہ ایک ہی بات کر رہی تھی ظفر سے، میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کے دو یا پھر مجھے طلاق دو، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ لڑائی بہت بڑھ گئی تھی، ظفر اپنی بچیوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ رشیدہ چاچی اور ظفر کے بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ ظفر دوسرا گھر تو نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو وہ محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ظفر کو منایا کہ اقرا اور رمشا کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن ظفر مان گیا۔ اس طرح اقرا عرفان کے ساتھ اور رمشا لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ نسرین اور ظفر کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ اقرا 15 اور رمشا 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی تھی۔ جو دوسروں کی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں خود وہ خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ خود کبھی بھی خوش بھی نہیں رہتے۔ وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے جاتی، کبھی کسی کے پاس، کوئی اگر کسی ڈاکٹر کا بتاتا تو نسرین وہاں بھاگی جاتی۔ 8 سال کے لمبے عرصے کے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری دی کہ ہاں وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دنوں ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کا مشورہ دیا تھا تو اس نے ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی۔ ظفر بھی بہت خوش تھا، آخر 2 دن بھی پہنچ ہی گیا کہ جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ بڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا، جس کی گود میں مہرون کمبل میں لپٹا ایک بچہ تھا۔ خوشی کے مارے اس کے مانو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، لیکن ظفر خوش نہ تھا۔
وہ بہت اداس چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتی پھر اپنے بچے کو دیکھتی۔ اس نے فوراً کہا یہ بچہ مجھے دیں۔ ظفر کے پیچھے کچھ ڈاکٹرز بھی اندر آئے۔ نسرین نے ظفر کو دیکھتے ہوئے کہا شکر ہے ظفر تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ، میں اس سے اب دور نہیں رہ سکتی، یہ مجھے دے دو۔ ظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین بولی میں بہت خوش ہوں آج، لیکن ظفر کچھ نہ بولا، نہ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار تھے۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل کو ہٹایا وہ لرز کر رہ گئی، مانو اس کی چیخیں تھیں جو آسمان تک جا رہی تھی۔